سیاسی مخالفین کی طرف آؤں گا رانا صاحب. شاید آپ کی پارٹی سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا جب آپ کے اوپر ہیروئن ڈال کے تو آپ کو اندر بند کر دیا گیا تھا. ظالمانہ فیل تھا, موت کی اس میں سزا تھی. ٹھیک. لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں, یاسمین راشد ہوں, باقی لوگ ہوں, شیریں مزاری تھیں, باقی لوگ تھے, 5 دفعہ ضمانت ہوتی ہے. علی محمد خان ہے, شہریار افریدی. شہریار افریدی سے میں نے انٹرویو کیا تھا, وہ جب میں نے پوچھ رہا تھا کدھر ہے وہ فوٹیج. لیکن اب آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کس قانون کے تحت بندے کو 5 دفعہ اندر ڈالتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ رکھا جا رہا تھا کہ بے گناہ لوگوں پہ سزائے موت سزا کے کیسز ڈالے جا رہے تھے, لوگوں کو جو ہے وہ نیب جو ہے وہ پکڑ کے بند کر رہی تھی, اور 90 دن تک جب ایک آدمی پکڑا جاتا 90 دن تک پھر اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا. اس وقت کبھی کسی کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا؟ اب تو سمپل اس بات کے اوپر کہ جی یہ گرفتاری کس طریقے سے ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس اور جو ہے وہ لارجر بینچ بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ کبھی کسی کو میں نے جیل سے لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ ظلم ہے تو اس کا آپ 100 موٹو نوٹس لیں, اور اگر میں یہ پوری دنیا میں ہیروئن جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہوں تو مجھے دیر اینڈ دین جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے, ورنہ جو ہے یہ زیادتی ہے. اس وقت کی اگر کسی عدالت نے آپ کے لیے نوٹس نہ لیا تو کسی عدالت نے بدلی کا اس عدالت نے مظاہرہ کیا, کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ یہاں تک ہوا کہ جو ٹرائل جج تھا وہ میری بیل لے رہا تھا, لینے آرڈر لکھوانے والا تو اس کا واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ کر دیا گیا. تو واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ جو ہے ایک اینٹی نارکوٹکس کورٹ کے جج کا, وہ کون کرتا ہے؟ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کرتا ہے. تو پھر یعنی اس لیول پہ جو ہے وہ چیزیں مینیج ہو رہی تھیں. اب چیزیں جو ہے وہ ادروائز مینیج ہو رہی ہیں. اب سن ان لاز کے قصے ہیں, مدر ان لاز کے قصے ہیں, بیٹوں کے جو ہے وہ افسانے ہیں, اور اس کے اوپر جوڈیشری میں بعض معزز اور محترم جج صاحبان جن کی عزت ہمیں جو ہے وہ اپنے سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے, ان کے جو رویے ہیں اور جس طرح کا انصاف وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یہ انتہائی جو ہے وہ قابل اعتراض ہے. رانا صاحب, جو جوڈیشری ہے نا وہ بھی باقی سوسائٹی کی طرح پولرائزیشن کا شکار ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بیٹا جب الیکشن لڑ رہا تھا تو میں آپ کے پاس انٹرویو کر رہا تھا, تو شاید آپ کی پارٹی نے اس وقت پبلکلی ان کو ٹیک آن کرنے کی اجازت نہیں تھی دی, ان کا سن ان لا کے حوالے سے وہ فیصل آباد میں جا کے ان کی میٹنگ کرنے کی خبریں تھیں. اسی طرح ان کی اگر ساس صاحبہ کا ایشو ہے تو وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے کہ پالیٹکس کے اندر اگر کسی طریقے سے بھی فیملی انفلوئنس کرے. جو لاہور میں سن ان لا کا ایشو ہے وہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں نا جی وہ. لیکن اصل میں تو آپ کا کام ہے کہ جو آپ 5 دفعہ بندوں کو پکڑتے ہیں وہ کہاں جسٹیفائی ہوتا ہے؟ نہیں, معاملہ یہ ہے وہ تو درست نہیں ہے. سن لیں پرویز الہی نے جو کرپشن کی ہے, جو لوٹ مار کی ہے ارب ہا کی, وہ کسی سے چھپی ہوئی ہے یا کوئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ جو اپنا وہاں پہ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اس کے جو تھے ان کے محمد خان بھٹی, وہ جو کرتا رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے متحد ہے, وہ ایک بھی جو ہے وہ اس کو ڈسچارج کر رہا ہے اس مقدمے سے, دوسرا بھی کر رہا ہے اس کو, تیسرا بھی کر رہا ہے. تو پھر معاملہ یہ ہے کہ پھر ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اس میں پھر اریسٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے تو کرنی ہے نا. اور اسی طرح سے آپ مجھے یہ بتائیں چلیں, یہ بات اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو پھر ان کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ جو اپنا راشدہ یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں, کیا جو جناح ہاؤس پہ, آرمی ہاؤس پہ اس دن جو ہے وہ وہاں پہ لوگ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے گھراؤ کیا ہے, لوٹا ہے پہلے, اس کے بعد جلایا ہے اس کو, یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی؟ باہر پروٹیسٹ کر رہی تھی, لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ جلاؤ گھراؤ کے لیے؟ نہیں, تو سن لینا, پروٹیسٹ کرنا پولیٹیکل پارٹی کا اور جلاؤ گھراؤ کرنا دو مختلف چیزیں. میں 100 آدمیوں کو جو ہے نا 200 آدمیوں کو لے کے کسی جگہ پہ چلا جاتا ہوں, اور وہاں پہ وہ 200 آدمی جو ہے وہ اس بلڈنگ میں داخل ہو کے وہاں پہ جو ہے وہ پہلے لوٹ مار کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو جلاتے ہیں. تو سن لیں, تو میں یہ کہوں کہ جی وہ دیکھیں جی, میں تو ان 200 بندوں کو لے کے گیا تھا صرف احتجاج کے لیے, اب یہ کام تو آگے انہوں نے کر دیا. نہیں, میں ذمہ دار ہوں گا. یہ یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہیں لوگوں کو وہاں پہ لے جانے میں ملوث ہیں. تو جج کے سامنے آپ نے ثبوت دینے تھے نا سر, آپ ثبوت دینے میں ناکام رہے ہیں. نہیں, ہم ثبوت دینے میں ناکام نہیں رہے,
جج صاحب کی جو ہے وہ کسی اور طرف سے مجبوری تھی، کس ان طرف؟ کی نوکری جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ سر اگر پرویز لائی کی ضمانت ہو تو کہتے ہیں جج پی ٹی آئی کا ہے، یاسمین راشد کی ضمانت ہو تو کہتے ہیں نہیں، اس کی جج پی ٹی مجبوری آئی ہے۔ کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے نا کہ یہ اب دو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے صحیح کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جا کے پریس کانفرنس کریں، اپنی بھی جان چھڑائیں اور ہماری جان بھی چھوڑیں۔ وہ ججوں نے صحیح کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ والے، تھی تو ان کی بے بسی، لیکن بات یہی ہے۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر بیٹھی بھی کچھ شخصیات جو ہیں وہ اس پورے جو ہے وہ یعنی جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں وہ ایک سائیڈ پہ ہو کے اور اس انداز سے اپنے اختیار کو ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گی کہ شاید کوئی جو ہے وہ انتظامی پولیس افیسر یا کوئی سیکٹری لیول کا آدمی بھی جو ہے وہ اس حد تک نہ جا سکے۔ جب یہاں تک ہوگا تو پھر اس کے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر دے گا، اس کو 3 MP میں بند کر دیا، جج صاحب نے اگلے دن اس کی ضمانت لے لی، تو جج صاحب نے اگلے دن اس بات کی بھی گارنٹی دی ہے کہ یہ دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا جس کام میں آپ کو پکڑا تھا۔ تو اگر وہ گارنٹی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی جن لوگوں نے بپا کیا، ان لوگوں کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے؟ آپ کو اگر ان کے اوپر ہم ہاتھ تھوڑا سا نرم کریں گے، ان کی یہ منصوبہ بندی ہے، یہ بالکل اس چیز کے اوپر یہ سال پورے سے جو ہے یہ ٹرینڈ ہو رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آپ نے شاہ محمود کو اندر بند کیا ہوا ہے، شاہ محمود بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بالکل شاہ محمود منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ہاں، علی محمد خان، شہریار افریدی، میں کہتا ہوں ہاں سب منصوبہ سازی نہیں کر تو رہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جی ایچ کیو کے اوپر کیسے حملہ آور ہونے چلے گئے؟ یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جو ہے وہ معاملے پہ جس دن انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ہماری لیڈ لائن ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ کسی ریاست میں کسی بھی بندے کو، وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی پیر ہو، وہ کوئی عالم ہو، اس کو یہ حق کس طرح سے پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اگر گرفتار کیا گیا تو وہ ریڈ لائن ہوگی اور اس کی جو بھی تنظیم ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے، اور وہ حملہ آور ہو جائے گی ریاست کے اوپر۔ انہوں نے باقاعدہ اس بات کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے ثبوت آپ کو لینے چاہیے۔ اس کے ثبوت میں کہتا ہوں کہ اس کے ثبوت اتنے ہیں، ان کی میٹنگز ہیں، ان کے بیانات ہیں۔ چلیں آپ مجھے ان میں سے کسی ایک کا بتائیں کہ جی اس کا یہ بیان نہیں ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جائیں گے، نہیں، اس کا مطلب ملٹری بلڈنگز کے باہر جائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے، اس کا وہ انہوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ عمران خان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے یہ جوڈیشری پہ اوپر حملہ آور نہیں ہوتے رہے۔ جس دن جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس دن یہ سارے جن کے آپ نے نام لیے ہیں یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ وہاں پہ کیوں گئے تھے؟ کیوں انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کر کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی؟ کیوں کہ گرفتاری کو روکیں گے۔ اس کے بعد جو زمان پارک میں 2 مرتبہ ہوا، جس طرح سے پولیس کو، جس کے پاس ڈنڈوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، ان کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہوئے، تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ اس بات سے باہر ہیں۔ میں اس رویے کو جسٹیفائی نہیں کرتا جس نے پولیس پہ حملہ کیا تھا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن جس طریقے سے آپ پکڑ دھکڑ سیاسی مخالفین کی کر رہے ہیں یہ وہی روش ہے جو عمران خان نے اپنائی تھی۔ نہیں، یہ وہ روش نہیں ہے۔ اگر ہم ایک بندے کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس منصوبہ بندی میں یہ ریاست کے اوپر 9 مئی کو حملہ آور ہوئے ہیں، یہ لوگ، انہوں نے صرف پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے سرکشی کی ہے، انہوں نے بغاوت کیا اگینسٹ دی اسٹیٹ، اور یہ جو ہے وہ آرمی کے اوپر آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے سرکشی کی ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر کے، سرکشی کر کے، وہ یہ ریلیف جو ہے وہ نہیں ڈیمانڈ کر سکتی کہ جی ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو جو ہے وہ صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ تھا، یعنی آپ نے اس گھر کو جلا دیا اور یہ پروٹیسٹ تھا۔ بہت ہی خوفناک آپ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی انہوں نے۔ آپ کی جو مرضی لگتی ہے، عمران خان کو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ جائیں گے اور ریاست کے خلاف بغاوت میں عمران خان کو پکڑیں گے؟ سن لیں، ریاست کے دفاع کا ذمہ دار پرائمری ادارہ کون ہے؟ فوج ہے نا۔ اب فوج کے
دفاعی تنصیبات کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر، ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کرنا جو ہے یہ سیاسی احتجاج ہے، یہ شرکسی ہے، یہ ظالمانہ فعل ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ اپنی ریاست کی اپنی انٹرنلی آپ امپلوئین کی طرف توڑ پھوڑ کی طرف چلے جاتے ہیں جب آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ جی ایچ کو بھی یہ کون میں سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ مخالفین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. آرمی ہاؤس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے اگر چلے یہ ہو گئے تھے اپنا یعنی وہاں پہ چلے گئے تھے چوک میں، یہی وجہ بنی ہے اس وقت. میں اس انکوائری سے تو باخبر نہیں ہوں، لیکن اس وقت جو لوگ آرمی ہاؤس یا جناح ہاؤس کی جو ہے وہ دفاع پہ متعین تھے، ان کا یہی خیال تھا کہ یہ لوگ آئیں گے، سیاسی ورکر ہیں، یہ ادھر آ کے بیٹھیں گے، زندہ باد مردہ باد کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے دھرنا دیں گے تو یہ چلے جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اپنی وہاں پہ جو گارڈ تھی اس کو پیچھے کر لیا، ڈرا کر لیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں. فوج نے خود اپنی گارڈ کو پیچھے کر لیا، یعنی جو بھی وہاں پہ اس وقت وہاں کے جو انچارج تھے، کیونکہ رپورٹس یہی ہیں کہ جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو دیر واز نو گارڈ. آپ مجھے بتائیں انہوں نے تو یہ سمجھا، تو انہوں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو شر پسند ہے، یہ تو حملہ کرنے آ رہے ہیں. جس کی سیکورٹی کی ذمہ داری اسے ادا کرنی چاہیے. پولیس کو انہیں پہلے وہ لبرٹی چوک میں روکنا چاہیے تھا، پھر لبرٹی چوک سے اس کے گھر تک جانے تک جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہیں ادا کرنی چاہیے تھی. وہ یہی سمجھا گیا نہیں سمجھا ایزیوم کر کے سر یہ پھر سیکورٹی لیپس ہوتا ہے. اگر تصور کر لینا تو حملہ ہو جائے تو پھر سیکورٹی لیپس ہوتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی، ساری چیزیں جو ہیں یہ کر رہے تھے، اس وقت جو خبریں یا جو ایجنسیز رپورٹ کر رہے تھے ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ پروٹیسٹ ہی کریں گے نا، سڑکیں بلاک کر دیں گے. انٹیلیجنس کے لوگ اندر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کہاں پروٹیسٹ کرنے جانا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا دیکھیں 500 آدمی کا ایک جلوس جا رہا ہے نا، ان میں سے صرف 5 لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے.